نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، جنگ بدر کا پس منظر اور اسی کے درمیان میں کچھ عقائد کا ذکر چل رہا تھا۔ ایک بات یہاں یہ بھی ہے کہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کا کام ہے بندوں کو دھوکہ دینا اور جو ہے انہیں غلط راستے پہ لگانا، اور لیکن جب ضرورت پڑے تو پھر وہاں سے خود بھاگ جانا۔ اس نے جنت کے اندر بھی ہمارے باپ دادا کو دھوکہ دیا اور انہیں جنت سے نکلوایا جھوٹی قسمیں کھا کر۔ اسی طرح آخرت کے اندر بھی یہی کرے گا اور دنیا کے اندر بھی یہی کرتا ہے۔ جب مشرکین مکہ ابو جہل لشکر لے کر وہاں پہنچے اور ابو سفیان جو ہے وہ ابو سفیان محفوظ راستے سے بچ گئے اور بدر کے مقام پر مقابلے کی تیاریاں ہو رہی تھی، تو مشرکین کو یہ خدشہ ہوا کہ قبیلہ بنو بکر جو ہے جن سے ہماری دشمنی چل رہی ہے اور وہ یہاں قریب ہی آباد ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں سے لڑنا شروع کریں اور وہ پیچھے سے ہم پہ حملہ کر دیں اور ہم درمیان میں پھنس جائیں۔ تو تھوڑا سا یہ تذبذب سی بات پیدا ہوئی۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا سراقہ بن مالک، یہ ابلیس، یہ شیطان اس کی شکل میں آیا اور اپنے ساتھ کچھ شیاطین بھی لایا۔ اس نے آ کر ان مکہ والوں سے کہا کہ تم قبیلہ بنو بکر کی بالکل پرواہ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی آدمی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، کوئی تم میں آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس قبیلہ سے تمہیں خدشہ ہے میں اس کا سردار ہوں، میں آ گیا ہوں، اس لیے اب تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ مشرکین نے اعتماد کر لیا کہ بات ٹھیک ہو گئی۔ جب حضرت جبریل امین فرشتوں کی فوج لے کر آسمان سے اترے اللہ کے حکم سے، آسمان سے فرشتوں کی فوج لے کر اترے تو یہ سراقہ بن مالک وہاں سے دوڑا۔ ایک قریشی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو ہاتھ چھڑایا۔ قریشی نے پوچھا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا کہ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اس لیے کہ وہ در حقیقت تو بنو بکر کا سردار نہیں تھا، وہ تو شیطان تھا جس نے اس کی شکل اختیار کی ہوئی تھی، اور یہ میدان جنگ سے بھاگا اور دوڑ گیا اور ان کو وہاں پھنسا گیا۔ اسی طرح اس کا کام ہر جگہ دھوکہ دینا ہے۔ محشر کے میدان میں بھی یہی کرے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، قیامت کے دن یہ کہے گا کہ دیکھو میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اس لیے آج میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ میدان بدر میں اس نے کفار کو ذلیل کیا، وہاں سے یہ دوڑا، اور قیامت کے دن جو اس کے ماننے والے ہوں گے اس وقت بھی ان کو عذاب میں چھوڑ کر یہ بھاگے گا، ان کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں ایک بات، ہمارے بعض جو ہے اہل بدعت، بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ وہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان دیتے ہیں۔ تو ہم کبھی پوچھتے ہیں کہ بھائی اذان کیوں دیتے ہو؟ کہتے اس لیے دیتے ہیں کہ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے شیطان دوڑ جاتا ہے۔ ہم اس لیے اذان دیتے تھے کہ شیطان بھاگ جائے۔ تو ہم نے ان سے یہ گزارش کی کہ تمہاری اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے شیطان کو دوڑانے کی ضرورت ہے۔ جب عذاب کا فرشتہ آئے گا شیطان خود ہی دوڑ جائے گا،
جب یہ منکر نکیر کو دیکھے گا یہ خود ہی دوڑ جائے گا، کیونکہ شیطان کا کام ہے جہاں فرشتہ آیا وہاں سے یہ بھاگا۔ یہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ انسان سے گناہ بھی کروائے اور مار کھانے میں بھی شریک ہو جائے۔ یہ صرف گناہ کروانے کے لیے آتا ہے، نافرمانی کروانے کے لیے آتا ہے، اور جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، پھر یہ بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی بدعات کو کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی سورۃ انفال کی ایک آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ فتنے اور عذاب سے بچو۔ یہ صرف عذاب جو ہے ظالم لوگوں پر نہیں آتا، جب خدا کا عذاب آتا ہے عوام بھی اس میں ڈوبتے ہیں، خواص بھی ڈوبتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب ایک بندے نے گناہ کیا ہی نہیں تو اس پر عذاب کیوں آیا؟ احادیث کے اندر ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا۔ اللہ نے جب عذاب کے فرشتوں کو بھیجا، فرشتہ گیا تو واپس آیا، آ کر عرض کیا اللہ اس بستی میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے دیر بھی آپ کی برابر بھی آپ کی نافرمانی کبھی نہیں کی، کیا اس کو بھی برباد کر دیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، پہلے اس کو برباد کرو پھر بستی کو تباہ کرو۔ فرشتے کے پوچھنے پر اللہ جل شانہ نے یہ جواب دیا کہ یہ خود تو گناہ نہیں کرتا تھا، لیکن دوسرے گناہ کریں تو اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں پڑتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف گناہوں سے خود بچنا ضروری نہیں، بلکہ گناہ کرنے والوں کو تبلیغ کرنا، ان کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور گناہ کرنے والوں سے دور رہنا یہ بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو گناہ میں شریک نہیں ہوئے۔ بھئی آپ شریک نہیں ہوئے لیکن آپ اس مجلس میں تو شریک تھے۔ جیسے گناہ سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح گناہ کی مجلس سے بچنا بھی ضروری ہے، گناہ کے مقامات سے دور رہنا بھی ضروری ہے۔ خود گناہ نہ کر کے مجلس میں شریک رہنا اور پھر اس پر مطمئن ہو جانا کہ میں نے تو گناہ نہیں کیا، یہ بات اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں ہر اس موقع پہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اس کے اندر بنو قریظہ جو یہود کا ایک قبیلہ تھا، ان کے صلح کے بارے میں واقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے قلعہ کا محاصرہ کیا اور 17 دن تک رہا، یہودی تنگ ہو گئے، آخر انہوں نے صلح کے لیے کچھ شرطیں لگائیں کہ ہم صلح کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سعد کو بھیج رہا ہوں، تو جس شرط پر وہ صلح کر لیں گے تو ہماری طرف سے صلح ہو جائے گی۔ اب یہ یہودی سمجھتے تھے کہ حضرت سعد جو ہے یہود کا بڑا مخالف ہے، تو انہوں نے کہا آپ ایسا نہ کریں، آپ ابو لبابہ کو بھیج دیں، ہم ان کے ساتھ شرائط صلح طے کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہود کے دلوں میں بات یہ تھی کہ ابو لبابہ کے بال بچے، زمین جائیداد یہ ہمارے علاقے میں ہے، اس لیے وہ ہماری رعایت ضرور کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو یہودیوں کے بچے عورتیں ان کے ارد گرد جمع ہو کر رونے لگے اور رونے پیٹنے لگے۔ تو ایک تو ان کے رونے پیٹنے سے ان کے دل میں نرمی آئی، اور دوسرا ان کے اپنے بال بچے اور زمین اس علاقے میں تھی، اس کا بھی کچھ خیال آیا، تو کچھ دل میں نرمی پیدا ہو گئی۔ تو یہودیوں نے یہ پوچھ لیا ان سے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو مان کر قلعہ سے نکل آئیں تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے راز کو فاش نہ کیا جاتا، لیکن ان سے خطا ہوئی۔ انہوں نے انگلی کے اشارے سے انگلی اپنی گردن پہ پھیر کر یہ اشارہ کر دیا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ اللہ کے نبی کے راز کو فاش کر دیا، ان سے یہ بہت بڑا جرم ہوا، اور یہ خود بھی سمجھ گئے کہ مجھ سے جرم ہوا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے خود ہی مسجد میں آئے اور مسجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور یہ کہا جب تک اللہ میرے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، میں یہی بندہ رہوں گا۔ اب دیکھیے صحابی اور نبی میں فرق ہے۔ نبی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہ ہونے نہیں دیتا، اور صحابی وہ ہے کہ اس سے گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ کو رہنے نہیں دیتا۔ اب ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا
ان کی بیوی اور بیٹی آتی، ضرورت کے وقت کھول دیتی، نماز کے لیے کھول دیتی، پھر باندھ دیتی، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب بے ہوش ہو جاتے تو کچھ کھا لیتے۔ اسی حال کے اندر جو ہے کئی دن گزر گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا کہ اگر یہ شروع میں ہمارے پاس آ جاتا تو میں ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتا، ان کی معافی کی درخواست کرتا۔ اب چونکہ اس نے خود ہی ایک عمل کر لیا ہے، اب یہ جانے اور اس کا خدا جانے، تو کئی دنوں کے بعد پھر جو ہے اللہ کی طرف سے ان کی معافی کا اعلان ہوا، صحابہ نے ان کو بڑھ کر مبارکباد دی۔ تو اس آیت کے اندر ان یہود سے صلح کا واقعہ تھا، اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ دینی تقاضے جو ہے وہ ہمیشہ مقدم رکھنے چاہیے، دنیاوی تقاضوں کو مقدم نہیں بلکہ پس پشت ڈالنا چاہیے۔ اپنی ذاتی ضرورت کی بنا پر، بیوی بچوں کی وجہ سے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارے دینی تقاضے مقدم ہوں، دنیاوی تقاضے مقدم نہ ہوں۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہ انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہے، اس لیے اولاد کی وجہ سے دین کو، بیویوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے دین کو پس پشت مت ڈالو، بلکہ دین کو مقدم رکھو، دین کا کام پہلے کرو، دنیا کے معاملات کو بعد میں دیکھو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ کلام مقدس کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔